عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا دوسری سند، اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبیب معلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رواح نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کا کر لیں، پھر طواف اور سعی کے بعد بال ترشوا لیں اور احرام کھول ڈالیں، لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ ہم مینا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے مینا ٹپک رہی ہو۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حج میں حیضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا اور دوسرے ارکان حج ادا کیے، پھر جب پاک ہو لیں تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم لے جائیں اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1651۔ محمد بن حشام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ ہم اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ پھر ایک خاتون آئیں بنی خلف کے محل میں جو بصرے میں تھا، ٹھہریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں تھیں۔ ان کے شوہر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، اور میری بہن 6 جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھی۔ وہ بیان کرتی تھی کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی کو اپنی چادر اسے اڑا دینی چاہیے، اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پردہ والیاں بھی باہر نکلیں، یا یہ فرمایا پردہ والی 2 چیزیں اور حیضہ عورتیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن حیضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کہا اور حیضہ بھی نکلیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حیضہ عورت عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی ہیں، پھر عیدگاہ ہی جانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1652۔ اسحاق ازرق نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیق کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مینا میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑی تھی؟ فرمایا کہ محسب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1653۔
عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوبکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ میں 8ویں تاریخ کو منا گیا تو وہاں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ وہ گدی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا، دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1654۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں 2 رکعت پڑھیں، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1655۔